اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ تمام سامعین و ناظرین کو اپنے اس سیگمنٹ پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نوازش علی زین الدین صاحب، اور آج ہم بات کریں گے ذاکر نائک کے صاحب کے بارے میں کہ جو آج کل پاکستان کے دورے میں آئے ہوئے ہیں۔ ان سے بہت سارے افراد نے سوال کیے اور ان کا جو انہوں نے غیر عالمانہ جواب دیا، آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں، خوش آمدید عرض کرتے ہیں آپ کو کہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلا سوال آپ سے عرض کروں گا کہ چونکہ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو موقف ہے یزید لعنت اللہ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ وہ ان کے رحمت کا قائل ہے، ان کے رضی اللہ ہونے کا قائل ہے۔ تو اس بارے میں آپ بتائیے کہ آیا انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا یا نہیں، اور اس بارے میں ہمارا مکتب تشیع کا موقف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا کہ ہم اس اہم موضوع پہ ناظرین کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کر سکیں۔ دیکھیں، ذاکر نائک صاحب جب ہندوستان میں تھے تو اس وقت اس نے یہ موضوع اٹھایا تھا اور یزید لعنت اللہ علیہ کو رضی اللہ کہا تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے شور مچایا، احتجاج کیا اس کے خلاف۔ اس کے بعد اس نے اس بات کو دہرایا نہیں، لیکن کبھی اس نے اپنے بات سے اس موقف سے رجوع بھی نہیں کیا۔ جب وہ پاکستان آئے تو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، واقعاً سلام پیش کرتا ہوں سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب کو کہ انہوں نے 2 دفعہ ان کے منہ پہ ان کو شرمندہ کیا اور ان کو یہ موقف یاد دلایا کہ حق پہ صرف اور صرف حسین ہیں، یزید ملعون ہے، ہمارے یزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بعض اوقات ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، لیکن وہ خدا کا ایک ارادہ ہوتا ہے کہ اس فخر کو ہی اس کے لیے مورد مذمت قرار دے دیتا ہے۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے جو بڑے علماء ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ موقف پیش کرتے، جس طرح طارق جمیل صاحب محب اہل بیت ہیں کہ ہم واقعی نہیں توقع کر رہے تھے، وہ ان کو اس بات پہ جو ہے وہ تذکر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں، لیکن انہوں نے اس حوالے سے کوئی اشارہ جو ہے وہ نہیں کیا۔ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے اشارہ کیا، لیکن اس نے اس بات کو دہرایا نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس نے اپنے موقف سے رجوع نہیں کیا۔ تو مکتب تشیع کا نظریہ موقف یہی ہے کہ جو بھی حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتلین کو رضی اللہ کہیں، ان پہ ترحم کریں۔ ہماری نظر میں تو یزید بھی لعنت اللہ علیہ ہے، اور جو ان کی طرفداری کریں، جو ان کو رضی اللہ کہیں، وہ بھی ان پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ اچھا، دوسرا سوال، ان کی جو پورے پاکستان میں ان کو ہوا بنایا گیا اور اسٹیٹ گیس کا ان کو دیا گیا، لقب دیا گیا اور درجہ دیا گیا۔ ایک سوال و جواب کے سیشن میں ایک لڑکی نے سوال کیا، ظاہراً وہ کے پی کے علاقے سے تھی، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ ہمارے علاقے میں دیندار علاقہ ہے، لیکن وہاں پہ مشکل یہ ہے کہ جو ہے بچوں کے ساتھ یا افراد کے ساتھ جنسی ہراسگی بھی بہت زیادہ عروج پہ ہے۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ذاکر نائک صاحب سے پوچھا تو بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیا جاتا، ذاکر نائک صاحب نے کاؤنٹر اٹیک کیا، اسی لڑکی کو کہا کہ پہلے آپ معافی مانگیں، آپ نے سوال غلط کیا ہے، آپ کے علاقے میں منافقت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عالم دین کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم دین کہے، اپنے اوپر ٹائٹل لگائے عالم دین کا، اور اس سے کوئی بھی ظاہر سی بات ہے جب ایک عالم دین آپ کسی کو موقع دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھیں، سوال کریں، تو سوال کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آیا یہ کاؤنٹر اٹیک کرنا کہ پہلے آپ معافی مانگیں، آپ منافق ہیں، آپ کے علاقے میں منافقت ہے، تو آیا یہ درست تھا؟ چونکہ میں نے، معذرت لمبی ہوگی تفصیل، میں نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ بہت ساروں نے جو علماء ہیں، مثلاً انجینئر محمد علی مرزا صاحب یا اس طرح کے جو ہیں، انہوں نے کہا کہ لڑکی کا سوال بالکل ٹو دی پوائنٹ اور بہترین تھا اور بجا تھا، بجائے اس کے کہ اس کو کاؤنٹر اٹیک کیا جاتا، اس کے اوپر جواب دینا چاہیے تھا، لیکن اس کو کاؤنٹر اٹیک کیا گیا۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آیا یہ رویہ ایک عالم دین کو زیب دیتا ہے؟ اور اس کا جواب بھی تھوڑا سا اگر آپ… جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے، اگرچہ آدھا جواب آپ نے خود ہی دے دیا ہے۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سوال بالکل درست تھا اور اس کا منطقی جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کا سوال غلط ہے، کہا آپ نے اسلام کے اوپر الزام لگایا ہے،
اور اس کو کہا کہ آپ جو ہے توبہ کریں، آپ معافی مانگیں. لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ شاید یہ لڑکی جو ہے اسلام سے خارج ہو گئی ہے. تو بالکل ایک غیر اخلاقی رویہ تھا اس حوالے سے ان کا، اور جواب جو اس نے دیا وہ بالکل غیر منطقی جواب تھا. تو اس نے جو کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ اسلامی معاشرہ ہی نہیں ہے. تو میں اس وقت ذاکر نائک صاحب کو مان لیتا اگر وہ یہ کہتے کہ نہیں، جس معاشرے میں اگر یہ کام بھی ہوتا ہے جنسی ہراسگی کے بچوں کے ساتھ، وہ اسلامی معاشرے نہیں ہیں. تو جن مدارس میں یہ کام ہوتا ہے ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں ایسے مدارس کو چندہ دینا حرام ہے، ایسے مدارس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن متاسفانہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں خصوصاً ان کے مسلک کے جو مدارس ہیں ان میں آئے روز ایسی رپورٹیں آتی ہیں کہ یہ کام ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کا جو جواب ہے وہ بالکل غیر منطقی تھا، اور اس کا رویہ بھی بالکل غیر اخلاقی تھا. اچھا، ایک اور سوال ذاکر نائک صاحب سے ہوا. لاہور میں ہی ایک لڑکے نے سوال کیا کہ دیکھیں میں 4 سال سے اچھے کام کر رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں والدین کی فرما برداری بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن دین کے اوپر جو ہے نا وہ عمل پیرا نہیں ہوں. تو یہ سوال کیا گیا، تو اس کا جواب بھی انہوں نے گول مولی کیا. تو میں چاہوں گا کہ ذرا اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے. جی بالکل. دیکھیں اس لڑکے کا سوال یہ تھا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، میں اچھے کام کرتا ہوں، لیکن مجھے دین کی ضرورت کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو جواب دیا وہ بالکل غیر عاقلانہ اور غیر منطقی جو ہے وہ جواب تھا. اس کا جو صحیح جواب یہ ہے، دیکھیں انسان کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے، اور خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا ہے اس دنیا کے لیے. یہ دنیا تو ایک دار امتحان ہے، اس دنیا سے تو انسان نے جو ہے وہ گزر جانا ہے. تو اصل انسان کی جو ابدی زندگی ہے وہ تو آخرت ہے. تو لہٰذا اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو خدا آپ کو جزا ضرور دے گا، لیکن اسی دنیا میں دے گا. لیکن جب تک آپ کا ایمان نہ ہو، آپ کا اسلام کے اوپر آپ کا اعتقاد نہ ہو، تو آخرت میں آپ جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے. تو ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں کامیاب ہو. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کو چاہے کہ کسی دین اور صحیح دین پہ عمل کرے، اور صحیح دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ. آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئے گی. شہید مطہری کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، ظاہراً اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، کہ غیر مسلموں کے نیک اعمال. اس میں ایک شہید مطہری سے سوال کیا گیا کہ بلکہ خود انہوں نے سوال اٹھایا کہ مثلاً آج ہم بجلی کے بارے میں، کچھ بجلی کا موجد تھا ان کے بارے میں، کہ وہ ایک غیر مسلم تھا، یعنی خدا کو نہیں مانتا تھا. سوال اٹھایا کہ آیا یہ شخص جنت میں جائے گا یا نہیں، یہ بخشا جائے گا یا نہیں. تو جو آگے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے شاگردان، ان کے ذہنوں میں تھوڑا سا مزید تشویش کرنے کے لیے کہ دیکھیں آج آپ پوری دنیا میں ایک شخص نہیں بلکہ پوری دنیا آج ان کی بنائی ہوئی اس چیز سے استفادہ کر رہی ہے، یعنی پوری کل بشریت کے لیے جو روئے زمین پہ زندگی گزار رہی ہے ان کے لیے ایک فائدے کا اور ان کی رفاہ کا کیا ہے. تو آیا یہ شخص جنت میں جائے گا یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں شہید مطہری فرماتے ہیں کہ دیکھیں اچھا کام کرنا یہ موجب نہیں بنتا کہ آپ جنت میں جائیں گے، بلکہ اس اچھے کام کے ساتھ ساتھ آپ کا خدا کے اوپر ایمان ہونا بھی ضروری ہے. اسی لیے خدا نے یہ فرمایا ہے سورہ عصر کے اندر کہ ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، اس کے بعد ہی انسان خسارے سے بچ سکتا ہے. جی بالکل. دیکھیں قرآن مجید نے 2 عمل کا ذکر کیا. ایک عمل صالح ہے جس کے لیے ایمان کی شرط ہے، اور ایک عمل خیر ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. عمل خیر کے لیے ایمان کی شرط نہیں. ایک ہندو بھی، ایک عیسائی بھی، ایک مسیحی، ایک ملحد بھی اچھا کام انجام دے سکتا ہے، اور خدا اس کو جزا ضرور دے گا. جزا ممکن ہے خداوند عالم اس کو دنیا میں دے، اس کو شہرت دے، اس کا اچھا نام دے، اور اس کی دنیاوی جو مشکلات ہیں ان کو آسان کرے، لیکن آخرت میں اس کو کوئی جو ہے اس کا جزا نہیں ملے. اچھا، ایک اور انہوں نے، چونکہ ہم نے ذاکر نائک صاحب کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ وہ زیادہ ہندوؤں، عیسائیوں اور غیر مسلموں اور ان لوگوں سے کویسچن آنسرنگ کرتے ہیں، سوال جواب کا کرتے ہیں. تو ایک عیسائی نے چیلنج کر دیا ان کو کہ میں اپنے مکتب کی طرف سے، یعنی عیسائی مذہب کی طرف سے، چونکہ وہ ظاہراً میں نے بھی وہ کلپ سنا تھا کہ میں نمائندہ ہوں سب کا پاکستان میں، تو میں آپ کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں. پھر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ مناظرہ کریں تو آپ 1000 بھی بندہ اکٹھا نہ کر سکیں، میرے ہر سیشن میں 20,000 سے 25,000 ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ 30,000 سے 40,000 کا مجمع میں اکٹھا کروں گا، آپ میرے چیلنج کا جواب دیں، قبول کریں اور میرے ساتھ مناظرہ کریں. تو اس کے جواب میں جو رویہ ذاکر نائک صاحب کا تھا، اس کے اوپر گفتگو ڈالیں کہ ایک انسان اتنی شہرت کی بلندیوں پہ چھایا ہوا ہے، لیکن ایک عام سا بندہ آ کے مکتب کا، ظاہر سی بات ہے ان کا مکتب ہے، وہ اپنے آپ کو
اپنے مبانی کے تحت درست جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو مالی خولیائی رویہ ذاکر نائک صاحب نے جو اپنایا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، شاید پاکستان میں آنے کے بعد چیلنج وہ کامران ٹیسوری صاحب نے دیا تھا، اگر کوئی غیر مسلم ذاکر صاحب کے ساتھ مناظرہ کرے تو میں ان کو پتہ نہیں $5 ملین اتنا میں انعام دوں گا، اور ذاکر نائک صاحب نے اس پہ خاموشی اختیار کی، وہ اس پہ راضی تھے۔ تو جب وہ لاہور تشریف لائے تو اس جوان نے سوال کیا اور ان کے چیلنج کو جو ہے وہ قبول کیا، تو پھر یہاں پر بھی ان کا رویہ بالکل غیر اخلاقی اور غیر منطقی اور غیر عالمانہ اس نے جواب دیا۔ ایک تو یہی بات کہ مثلا مجمع زیادہ ہونا، یہ کون سی دلیل ہے کہ اگر وہ بالفرض ایک بندے کو بھی ساتھ لے کے نہ آتے لیکن اس کی دلیل اگر قوی ہو تو آپ اس کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں ذاکر انجینئر صاحب وہ محمد علی انجینئر صاحب کے بھی جو ہے باپ نکلے، وہ بھی چیلنج کرتے ہیں، اور اگر کوئی آئے تو پھر اس کا مناظرہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے جو شرائط رکھی اور اس کے بعد غیر اخلاقی جو رویہ رکھا، کیا تم جاہل ہو، پتہ نہیں کیا کیا اس کو القابات دیے، تو میں سمجھتا ہوں بالکل ان کا جو رویہ بھی بالکل غیر عالمانہ تھا اور جو جواب دیا وہ بھی درست نہیں۔ اچھا، ایک اور سوال انہوں نے اظہار کر ہی دیا، میں حیران ہے بندہ ایک ایسے انٹرنیشنل اور بین الاقوامی مبلغ کے اوپر کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہوں نے کیا کیا اعتراضات کیے ہیں، اور در حقیقت میں اپنا تجزیہ پیش کروں کہ جتنی بے عزتی اور ذلت ان کی پاکستان آنے کے بعد خود انہوں نے اپنے منہ سے کی ہے، اتنی شاید دنیا میں کسی جگہ پہ ان کی نہ ہو۔ یہی سوال ہے، مثلا انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس اتنے کیمرے ہیں، میرے پاس اتنے ساز و سامان ہیں، تو PIA سے میں نے یہ کہا، پاکستانی ایئر لائن، کہ مجھے کیا کیا جائے، ڈسکاؤنٹ دیا جائے، مجھے چھوٹ دی جائے، تو انہوں نے نہیں دی، تو میں نے مجبوراً اپنے ساتھ بندوں کو ملایا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو دیکھیں، بالفرض اگر پہلی بات تو ان کا جو مطالبہ تھا یہ بھی درست نہیں تھا، اگر قانون ہے تو اس قانون کے مطابق کرنا چاہیے تھا، اور دوسری بات اس شخص نے اگر غلطی بھی کی ہے تو یعنی پاکستان آپ دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے جہاں پر 24 کروڑ سے زیادہ افراد ہیں، تو بہت سارے افراد غلطی کر سکتے ہیں، اور اس شخص کی غلطی کو ہائی لائٹ کر کے پورے پاکستانیوں کو جو ہے نا مورد الزام قرار دینا، اگر میں ہندوستان میں ہوتا تو کوئی ہندو بھی میرے ساتھ یہ نہ کرتے جو اس نے دیا، اور ان افراد کو جو ان کو عزت دے کر ان کو بلا کے مہمان بنا کے لائے تھے ان کو سب کے سامنے شرمندہ کرنا، یہ بھی بالکل ایک بچگانہ ان کا رویہ تھا۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی میں نے ان کی گفتگو سنی ہے پاکستان آنے سے پہلے، پاکستان آنے کے بعد، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ ان کی گفتگو میں زیادہ ہے ظاہراً۔ مثلا ایک طالب علم، چھوٹا سا، معلوم نہیں وہ طالب علم تھا کیا تھا، سوال کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس کیا ہے، میرے پاس اتنے ارب کا گھر ہے، اتنے میرے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ فقیر ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو شہرت کی بلندیوں پہ ہے وہ خود بخود اپنے علم کے بل بوتے پہ آیا ہے، یا جس طرح ایک میڈیا میں شخصیات ہوتی ہیں، میڈیا بعض اوقات شخصیات کو پروموٹ کرتا ہے تاکہ ان کو لایا جائے خاص مقاصد کے لیے؟ اب یہاں پہ اس کا مختصر جواب میں یہ دیتا ہوں، آپ دیکھیں ایران میں ڈرامے بنتے ہیں، فلمیں بنتی اسلامی جو ہے، تو بعض اوقات ایک مولانا صاحب کو لاتے ہیں ایک کسی مولانا کے کردار پیش کرنے کے لیے عبا قبا پہن کے، تو وہ مولانا ہوتا نہیں ہے، وہ صرف ڈرامے کی حد تک ہی وہ مولانا ہوتا ہے، اور جب ڈرامہ ختم ہو جائے تو وہ ایک عام جو ہے وہ اداکار ہے۔ تو بہت سارے افراد ہیں وہ فلمی مولانے ہیں، یعنی دیکھیں، کیونکہ عالم جو ہوتا ہے، جو حقیقی عالم ہوتا ہے، اس کے علم سے، اس کے اخلاق سے، اس کے رویے سے اس کا جو علم ظاہر ہوتا ہے، تو ان کی جو بد اخلاقی انہوں نے مختلف افراد کے ساتھ کی اور ان کے جو غیر منطقی جو ہے وہ جوابات اس نے دیے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے، کچھ معلومات ہیں، اچھی بات ہے دینی حوالے، خصوصاً تورات انجیل کے حوالے سے، لیکن ان کی گفتگو میں نہ وہ عمق اور گہرائی پائی جاتی ہے، اور نہ ہی ان کے کردار میں وہ عالمانہ رویہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو دورہ ہے پاکستان میں ناکام ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ توبہ کر کے جائیں گے، اور کرنا بھی چاہیے کہ دوبارہ پاکستان تشریف لائیں۔ ہمارے ایک استاد تھے کالج لائف میں، جب ہم کہتے تھے تو ذاکر نائک صاحب کا جو ہے نا وہ تذکرہ ہوا، تو بڑی اچھی بات کی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، ذاکر نائک صاحب کو آپ اتنا ہوا بنا رہے ہیں، ذاکر نائک صاحب کے پاس توریت کا بھی علم ہے، زبور کا بھی علم ہے، انجیل کا بھی علم ہے، فقط علم نہیں ہے تو قرآن کا علم نہیں ہے اور اسلام کا علم نہیں ہے، کیونکہ اگر جس کے پاس اسلام کا علم ہو، اس علم جو کا سب سے پہلا زینہ تزکیہ نفس ہے، اور تزکیہ نفس جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر حلم اور بردباری آتی ہے، برداشت کا مادہ آتا ہے۔ اچھا، ایک سوال آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آیا ہم ذاکر نائک صاحب کے دورے کو
اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی افق کے اوپر جو فلسطین کے اندر اور لبنان کے اندر، بلکہ میں یوں کہوں گا اسرائیلی بربریت جو ہو رہی ہے عالم اسلام کے اوپر، اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے ایک کریکٹر کو یوز کیا گیا اور اس کو پاکستان میں لایا گیا تاکہ پاکستانی عوام جو ہے نا ذاکر نائک کے پیچھے لگ جائے اور یہ اس اہم مسئلے کو بھول جائے۔ آیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرا جو ذاتی نظریہ ہے اس حوالے سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو جنگ جاری ہے منطقے میں، حزب اللہ حماس ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے اسرائیل ہے، تو دشمن کی جو سازش یہ ہے کہ اس کو اسرائیل اور تشیع کے درمیان جنگ بنا کے پیش کریں، کیونکہ حزب اللہ کے پیچھے بھی ایران ہے، حماس کے پیچھے بھی ایران ہے، حشد الشعبی کے پیچھے بھی ایران ہے، انصار اللہ، اور یہ شیعہ ہی فلسطینی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے کانفرنس بولے پاکستان اور فلسطین کے نام پہ، اس میں بھی آپ دیکھیں کسی شیعہ عالم دین کو انہوں نے جو ہے وہ اس میں دعوت نہیں دی، تو یہ اسی عالمی سازش کا میں سمجھتا ہوں ایک حصہ ہے۔ اور جو اس وقت بعد میں حکومت نے جو مختلف پارٹیوں کو بلا کے جو کانفرنس کی، اس میں اچھا قدم انہوں نے اٹھایا، اس میں راجہ صاحب کو بھی انہوں نے دعوت دی۔ تو اس وقت جو شور مچا رہے ہیں، تو بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے بہت سال پہلے کہا تھا، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت ہم نے استفادہ کیا آپ سے۔ واقعاً اس طرح کی جو گفتگو یا اس طرح کے جو عالم نما، جو ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے نام رکھا ہوا ہے ذاکر نائک صاحب کا کارٹون آف اسلام، یعنی اسلام کا کارٹون ہے، اسلام کی الف بے سے بھی ان کو آشنائی نہیں ہے، تو ہونا چاہیے۔ اور واقعاً ہمارے لیے درس ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ عالم دین ہے تو کم از کم اتنی اس کے اندر شرح صدر ہو کہ اس سے جو سوال کیے جائیں اس کا خندہ پیشانی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اس کو سنیں اور پھر ان کا جواب دے۔ خداوند متعال سے دعا ہے، خداوند متعال ہم سب کو توفیق ہدایت دے اور اپنی راہ کی معرفت حاصل کر کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔